یہاں پر عزیز اور غفور کی دو صفات اللہ تعالیٰ لا رہا ہے۔ قرآن کریم کا کوئی لفظ، کوئی حرف بے حکمت نہیں ہوتا۔ آپ سے ہم نے کئی مرتبہ سیکھا ہے، یہ فرمائیے کہ یہاں پر عزیز کے غالب، طاقت، صاحب مقتدر اللہ بزور زبردستی اپنی بات منوا سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کی بات پہلے آ چکی ہے، لیکن عزیز کے ساتھ ایک دم غفور، لیکن اللہ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ انیق بھائی دیکھیے، ہم نے ان دو آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کیا اور دوسری آیت میں بندوں کے بارے میں لِیَبْلُوَکُم کی تفسیر ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ تو اس اعتبار سے پہلا لفظ پہلی آیت کی ایک وضاحت کرتا ہے کہ جو الملک ہے وہ العزیز بھی ہے، یعنی وہ بادشاہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، غالب ہے، اور وہ تمام معنی جو ابھی آپ نے بیان کیے ہیں العزیز کے اندر وہ الملک کی صفات میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو لیبلوکم بندے کا جب ذکر آیا تاکہ تمہیں آزمائیں گے ہم، تو اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی دیا کہ میرے بندے میں جانتا ہوں تو کمزور بھی ہے، نالائق بھی ہے، سست بھی ہے، شکار بھی ہو جاتا ہے شیطان کا، وسوسوں میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے، لیکن میرے ساتھ وابستہ رہو، میرے رسول کے راستے پر چلتے رہو تو میں غفور بھی ہوں، اور غفور ہونے کے ناطے سے ہم تمہاری لغزشوں کو معاف کریں گے، خطاؤں سے درگزر کریں گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں بالکل اجلا بنا کے اپنے ہاں پیش کر دیں گے۔ اس لیے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ الغفور ہے، اور اس کی طاقت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ میں جس کا سہارا لے رہا ہوں وہ العزیز ہے، اس کی وجہ سے یقیناً میرا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ غفور ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔